السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو دوستو، میں نے آج آپ کو روزے کی فضیلت اور فرضیت کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم الصیام اوپر تمہارے روزے، کما کتبہ جیسا کہ فرض کیے گئے، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے، لعلکم شاید کہ تم، تتقون تم ڈر جاؤ رب العالمین سے اور پرہیزگار بن جاؤ۔ فرمایا ایام معدودات، دن ہیں گنتی کیے ہوئے، فمن کانا فرمایا پس وہ شخص جو ہے، منکم تم میں سے، مریضاً مریض، او علی سفر یا کسی سفر کے اوپر جا رہا ہے، فعدۃ من ایام اخر، پھر رب العالمین نے فرمایا وہ پھر گنتی کرے دن دوسرے کے، جب سفر سے واپس آ جائے پھر وہ روزہ رکھ لے۔ وعلی الذین اور ان لوگوں کے، یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ فدیہ دینے کی، طعام مسکین اور کھانا کھلانا ہے ایک مسکین کا جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، کمزور ہے، مرنے کا خطرہ ہے، اس کے لیے ہے یہ۔ فمن تطوع جو شخص کرے نیکی زیادہ، خیرن فہو خیر لہ پس وہ جو ہے بہتر ہے اس کے لیے، وان تصوموا رب العالمین نے فرمایا اگر تم روزہ رکھو، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے تم کہ اللہ پاک روزے کا کتنا اجر دیں گے، تو روزہ رکھو۔ پھر فرمایا شہر رمضان الذی مہینہ رمضان کا، الذی اور رمضان۔ آج ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ رمضان یہ کیا ہے، غیر منصرف ہے۔ ہاں، را سے مراد رحمت ہے، میم سے مراد مغفرت ہے، اور وا سے مراد رضا ہے، اور نون سے مراد نجات ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی مہینہ رمضان کا، الذی وہ مہینہ، انزل نازل کیا گیا، فیہ القرآن اس پاک مقدس مہینے میں قرآن، ھدی للناس رب العالمین نے فرمایا یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی اور پھر فرمایا واضح دلیل ہے ہدایت سے، والفرقان یہ پاک کلام جو ہے یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ پھر فرمایا فمن شہیدہ جو شخص تم میں سے، منکم تم میں سے، ہاں منکم الشہرہ تم میں سے جو ہے حاضر ہو اس مہینے کو، اس مہینے رمضان کے مہینے کو پائی، پھر فرمایا فلیصم پس چاہیے اس کے لیے کہ وہ روزہ ضرور رکھے، وہ روزہ ضرور رکھے۔ ومن کان مریضا اور جو شخص ہے مریض، او علی سفر یا کسی سفر کے اوپر گیا ہوا ہے، فرمایا رب العالمین نے ہم نے اس کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ کیا آسانی؟ فرمایا فعدۃ من ایام اخر پھر وہ گنتی کرے دوسرے دنوں کی، بعد میں قضا رکھ لے۔ یرید اللہ اللہ ارادہ کرتا ہے،
بکم اليسرا ساتھ تمہارے آسانی کا، ولا یرید اور نہیں ارادہ کرتا، بکم العسرا تمہارے ساتھ تنگی کرنے کا، وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ اور تاکہ پورا کرو تم گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ اور تم جو ہے اس رب العالمین کی بڑائی کو بیان کرو، الا اوپر اس چیز کے، ما ہداکم جو تم کو اس نے ہدایت دی ہے، تمہیں مسلمان بنایا ہے اور تمہیں انسان بنایا ہے، فرمایا وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون، فرمایا رب العالمین نے تم میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کا تم شکر ادا کرو۔ تو رب العالمین نے فرمایا ہاں یہ رمضان صوم کیا ہے؟ صوم رک جانا، فرمایا الصوم هو الامساک، صوم جو ہے امساک کے معنی میں آتا ہے، عن الاکل والشرب کہ روزہ جو ہے وہ بند کر دیتا ہے، عن الاکل کھانے سے، والشرب اور پینے سے، والجماع اور جماع کرنے سے، نہارن دن کو، مع النیہ ساتھ نیت کرنے روزے کی، فرمایا یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک پینے سے، جماع کرنے سے اور چیزوں سے جو ہے روزہ روک دیتا ہے، نیت کے ساتھ رکھنے کا نام صوم ہے۔ اور رمضان کے روزے 2 ہجری ماہ شعبان میں فرض ہوئے، اس سے پہلے بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ ایام بیض اور یوم عاشوراء کے روزے فرض تھے، رمضان کے روزوں سے وہ منسوخ ہو گئے، اب وہ صرف سنت مؤکدہ کے درجہ میں ہیں۔ اس بات پر اتفاق ہے، بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ رمضان سے پہلے کوئی روزہ فرض نہیں تھا، البتہ خود رمضان کے روزوں پر مختلف ادوار آئے ہیں، ابتدا میں روزہ رکھنے یا فدیہ مالی دینے کا اختیار دیا گیا، پھر وہ بھی منسوخ کر دیا گیا، اور اسی طرح ابتدا میں غروب آفتاب کے وقت آنکھ لگنے کی وجہ سے رات بھر کا روزہ فرض ہو جاتا تھا، پھر وہ بھی منسوخ کیا گیا، سارا دن کا روزہ ہے۔ پہلے کتنی مشقت تھی، اگر غروب آفتاب کے بعد ایک تو سارا دن کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور ایک صحابی کے جو ہے ایک واقعہ پیش آیا، وہ مزدور بیچارہ کھیت میں کام کرنے کے لیے گیا، شام کو واپس آتا ہے، بیوی سے پوچھتا ہے کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اس نے کہا ہاں میں لاتی ہوں، وہ اللہ والا تھکا ہوا سویا ہے۔ پھر جب آنکھ اس وقت لگتی تھی تو قانون بڑا سخت تھا، پھر دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا، تو وہ اللہ والا اٹھا ہے، پھر دوسرا روزہ شروع ہو گیا، پھر وہ دوبارہ دوسرے دن کھیتیوں میں کام کرنے کے لیے گیا اور بے ہوش ہو گیا، تو رب العالمین نے پھر جو ہے یہ قانون جو سخت تھا منسوخ کر دیا گیا، پھر رمضان کے مہینے میں کسی وقت کسی بھی حالت میں جماع کرنے کی ممانعت تھی، پھر وہ بھی منسوخ کر دی گئی اور رات میں جماع کی اجازت مل گئی۔ ہاں اب رمضان کے روزے فرض ہے، اور یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے چوتھا رکن ہے، اور اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہے۔ رمضان کے روزوں کی فضیلت جو ہے وہ احادیث میں بڑے پیمانے کے اوپر آئی ہے، ہاں وہ کافی شافی ہے، البتہ روزے کے جو چند فوائد ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، ہر عاقل پر، ہر بالغ پر، ہر تندرست پر، ہر عقل والے پر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہاں وہ روزہ ضرور رکھے، رب العالمین کا حکم ہے، ہاں روزہ رکھنے سے جو ہے فقراء اور غرباء اور مساکین کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک مالدار آدمی کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے ہاں کہ میں نے جس طرح اس مہینے میں بھوک و پیاس کی مشقت اٹھائی ہے، ہاں مساکین، ہاں فقراء سال بھر اسی طرح جو ہے محنت و مشقت میں پڑے رہتے ہیں، لہٰذا وہ ہمدرد بن جاتا ہے۔
چنانچہ بشرحانی رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بغداد میں سخت گرم سخت موسم میں سخت سرد موسم میں گرم کپڑے اتار کر کھونٹے پر لٹکا دیتے تھے اور ہلکے لباس میں کھلے عام ٹھنڈ میں بیٹھ جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ کو سردی نہیں لگتی ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ سردی کے اندر گرم لباس اپنا اتار کر کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بغداد میں بہت سے فقراء ایسے ہیں جو ٹھنڈ مشقت برداشت نہیں کر سکتے، میں ان سب کو گرم کپڑے تو دے نہیں سکتا ہوں، اتنی میری مالی وسعت نہیں ہے، تو کم از کم ان کی مشقت اور میں بطور ہمدردی ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں، ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں۔ روزے کی جامع فضیلت کیا ہے؟ حدیث پاک سناتا ہوں آپ کو۔ عنوان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل عمل ابن آدم، ہر عمل ابن آدم کا، یضاعفہ الحسنۃ بعشر امثالها، جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 جو ہے نیکیاں دی جاتی ہیں، الی 700 ضعف، اور 700 تک اس کا اجر چلا جاتا ہے۔ قال اللہ تعالی، فرمایا بلند ذات نے، فإنہ، بس بے شک وہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے، لی واسطے میرے ہے، وَأَنَا، اور میں، اجزی بھی، رب العالمین نے فرمایا اور روزے کی جو جزا ہے وہ میں خود دوں گا، یدع شہوتہ، اور روزہ جو ہے بندے کو اس کی شہوت سے روکتا ہے، وطعامہ، اور اسے کھانا کھانے سے روکتا ہے، من اجلی، رب العالمین نے فرمایا بس جو ہے میری رضا کے واسطے، للصائم، واسطے روزے دار کے لیے، رب فرمایا فرحتان، آپ نے فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحتن عند فطرہ، ایک خوشی جو ہے وہ اس کے افطار کرنے کے وقت ہے، وفرحتن، اور دوسری خوشی جو ہے عند لقاء ربہ، نزدیک اپنے رب کے ساتھ جب آخرت والے دن ملاقات کرے گا تو وہاں خوشی ہوگی، وَلَقُلُوب، فرمایا فم الصائم، اور روزہ دار کی منہ کی جو بدبو ہے، فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک، اور زیادہ پاک ہے، زیادہ اچھی ہے اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے، والصیام جنۃ، اور آپ نے فرمایا روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ، فرمایا جس وقت ہو، صوم احدکم، ایک تم سے کسی کا روزہ ہو، فلا یرفث، پس وہ جو ہے غلط فاحش جماع کی باتیں نہ کرے، ولا یسخب، اور نہ بےہودگی باتیں کرے، فإن سابہ، بس اگر اس روزہ دار کو کوئی جو ہے گالی دے، جاہل انسان، فرمایا کوئی گالی دے، احد، کوئی ایک بھی، او قاتلہ، یا اس سے لڑائی کرے، فرمایا فلیقل، بس چاہیے یہ روزہ رکھنے والا جو ہے وہ کہے، انی مرء صائم، میرے بھائی میں روزہ دار ہوں، متفق علیہ، بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ وہ یہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں، مجھے پریشان مت کرو، اور ہر نیک عمل جو آدمی کرتا ہے اس کو ہر آدمی دیکھتا ہے، ہر آدمی دیکھتا ہے، نماز پڑھو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، زکوٰۃ دو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، نفل پڑھو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، عمرہ کرو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، حج کرو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، کوئی اور نیک عمل کرو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، صدقات کرو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، خیرات کرو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، تو رب العالمین نے فرمایا روزہ میری ایسی مخفی عبادت ہے، تیرے جو ہے اندر آگ لگی ہوئی ہے، منہ کے اندر
پیاس نے جو ہے اثرات چھوڑے ہوئے ہیں. فرمایا رب العالمین نے تو اپنے منہ میں پانی لیے بیٹھا ہے لیکن ایک قطرہ نیچے نہیں جانے دیتا کہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے. تو رب العالمین نے فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم ہے اگر تو میرے خوف سے ایک قطرہ اپنا نیچے نہیں جانے دیتا, حلق کے نیچے نہیں جانے دیتا, فرمایا مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے میں تجھے جہنم میں نہیں جانے دوں گا. اسی لیے فرمایا انہو بے شک وہ روزہ جو ہے لی واسطے میرے ہے وانا اجزی بھی اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. باقی جو عمل کرتے ہو اس کا ثواب فرشتے دیں گے, اللہ پاک فرشتوں سے دلوائیں گے. روزے کا جو ہے ثواب خود دے گا, زکوٰۃ کا ثواب فرشتوں سے دلوائے گا, نماز کا ثواب فرشتوں سے دلوائے گا, صدقات کا ثواب فرشتوں سے دلوائے گا, عمرے اور حج کا ثواب فرشتوں سے دلوائے گا. باقی جو اعمال ہیں ہمدردی کا ثواب فرشتوں سے دلوائے گا, غریبوں کی خدمت کی اس کا ثواب فرشتوں سے دلوائے گا, کسی کے کام ہے اس کا ثواب فرشتوں سے دلوائے گا. جب آئے گی روزے کی باری تو رب العالمین فرمائے گا فرشتے رک جاؤ, اس نے میرے لیے روزہ رکھا اور اس کا روزے کا ثواب جو ہے آج میں رب خود عطا کروں گا. سبحان اللہ. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ یعنی روزہ دار کو فرمایا اس کے روزے کا ثواب جو ہے میں خود عطا کروں گا. ہاں تو فرمایا ایک سوال ہے کہ اس تحقیق کا کیا مطلب ہے, حالانکہ ثواب اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. فرمایا لیکن روزہ کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے دست مبارک سے دے گا, پھر اس کی کیا شان ہوگی. سبحان اللہ. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہر عمل کی مشقت کا اندازہ فرشتوں کو ہو جاتا ہے, مگر روزہ دار کی پیاس اور اس کی بھوک اور اس کی باطنی سوزش و تکلیف کا اندازہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے, اس لیے ثواب بھی وہی رب العالمین دے گا. ہاں کتنی سعادت والی بات ہے. رب العالمین کی شان پہ, شفقت پہ, محبت پہ قربان فرماتا ہے کہ تیرے اندر سے جو سارا دن بھوکا رہنے سے باہر بخارات نکلتے ہیں, ایک سمائل نکلتی ہے جو بدبو ہوتی ہے, اللہ پاک کو ایسا پیار ہوتا ہے روزہ دار کے اوپر, فرمایا وہ مجھے کستوری سے بھی زیادہ خوشبو ہے, اتنا مجھے پسند ہے. ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے. سبحان اللہ. اور آج جو لوگ بہانہ کرتے پھرتے ہیں جی ہم تو بیمار ہیں, ہمیں یہ تکلیف ہے, ہمیں وہ تکلیف ہے, تو یہ بہانہ نہیں چلنے والا آخرت میں. اللہ پاک نے اگر زندگی دی ہے, موقع دیا ہے, تو اس رمضان المبارک کی پاک برکتوں سے فائدہ اٹھایا جائے, نہیں تو آخرت والے دن پھر پشیمانی ہوگی. ہاں پشیمانی ہوگی. ہر عاقل بالغ مرد عورت کے اوپر رب العالمین نے روزے کو فرض فرمایا. جیسے نماز فرض ہے اسی طرح روزہ بھی فرض ہے. ہاں روزہ بھی فرض ہے. اس میں زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرو, نوافل پڑھو, تہجد کے نوافل پڑھو. اللہ کی ہر وقت رحمت بارش کی طرح برستی رہتی ہے. ہاں ہر وقت اللہ کے ہاں متوجہ ہو جاؤ, ذکر میں اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھو, بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے, بجائے غیبت کرنے کے, بجائے کسی کا حال جو ہے دریافت کرنے کے, تو اپنے روزے کا خیال رکھو. روزے کے اندر ہاتھ کا روزہ ہوتا ہے, زبان کا روزہ ہوتا ہے, آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے, کانوں کا روزہ ہوتا ہے. تو آج لوگ بےہودگی میں لگ کر روزے کا ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں, یہ بہت بڑا گناہ ہے.
ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے کہ جس نے یہ روزہ کا ٹائم گزارنے کے لیے تاش کھیلی، وہ تاش پنے جو کھیلتے ہیں، ٹائم پاس ہو جائے کہ ہمارا روزہ گزر جائے، تو فرمایا کہ اس نے ایسا گناہ کیا، ایسا عمل کیا کہ گویا اس نے خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھ کو ڈبوئے رکھا۔ اب بتاؤ روزہ کدھر جائے گا؟ تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے بعض روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو بجز بھوکا مرنے کے اور کچھ نہیں ملتا ہے، بعض شب بیدار ایسے ہیں جن کو جاگنے کے سوا اور کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا کہ کہیں ہم سارا دن بھوکے نہ مر جائیں اور ہمیں ثواب نہ ملے۔ تو اکثر روزہ کے اندر لوگ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، ماں بہن کی گالی دیتے ہیں کہ ان کو روزہ لگا ہوا ہے۔ اگر تجھے روزہ لگا ہوا ہے تو جا قرآن کی تلاوت کر، تو نماز پڑھ، تو ذکر کر، جب روزہ کھولنے کا ٹائم آئے تو اس وقت روزہ کھول۔ کسی کے اوپر تو نے احسان نہیں کیا ہے، روزہ تو نے صرف اللہ کے لیے رکھا ہے، اور اس روزہ کو رکھنا آسان اور اسے بچانا بہت مشکل ہے۔ جس طرح نیکی کرنا آسان، اس کو بچانا بہت مشکل ہے۔ تو اس کی جو ہے احتیاطیں بھی ہیں، جیسے اس کا ثواب ڈبل کر دیا جاتا ہے، اسی طرح جب گناہ آدمی کرتا ہے اس کا گناہ بھی ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔